السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے کوئی ریلیف میئر نگراں حکومت اناؤنس کرنے جا رہی ہے، اور یہ ایک اچھی خبر، کیونکہ جو پچھلے ہم 5-6 دنوں سے دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے جس طرح لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، بل جلا رہے تھے، اور بہت ہی برے حالات تھے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ جا رہے تھے، اور بلکہ اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے بجلی کا بل اٹھایا ہوا تھا اور وہ ایک پل سے چھلانگ مار دی، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ بجلی کا بل وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً جو 20 سے 30 ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے وہ 10-15 ہزار روپے کا بجلی کا بل کیسے دے سکتا تھا؟ تو وفاقی جو وزیر ہیں، نگراں وزیر، کل انہوں نے کہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ جی بہت ہی برے حالات ہیں معیشت کے، اور پچھلی جو مطلب اب تک جو بھی ہوتا رہا اس نے معیشت کو مزید تباہ کیا ہے۔ اب وہ انہوں نے کس پر الزام لگایا یہ اب بات وہی بتا سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ہی برے حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آج سٹاک مارکیٹ بھی متاثر ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جناب جو بھی اگر سپریم کورٹ میں جس طرح پٹیشنز گئی ہوئی ہیں انتخابات کے حوالے سے، جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن وقت پر انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے، اور وہی وقت جو کہ 4 سے 6 مہینے، کیونکہ جو سی سی آئی میں ڈیسائیڈ ہوا، ڈیجیٹل سینسس نوٹیفائی ہو گیا، اس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز اور وہ سارا معاملہ، لیکن سیاسی جماعتیں ابھی بھی بضد ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور اس دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا وقت نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ باقاعدہ ان کے چیف منسٹر بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایز اے ممبر موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ایشورنس دی گئی تھی کہ بے شک ڈیجیٹل سینسس نوٹیفائی ہو جائے لیکن انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی معاملات ہیں۔ آج نگراں وزیر اعظم نے میڈیا جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو اس وقت سلامتی کے ایشوز ہیں، جو کہ حساس معاملات ہیں، دہشت گردی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا جو ہے اس وقت ملکی معیشت کا چیلنج ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا بھی کر لیں وہ کتنا زیادہ کر سکیں، کیونکہ جو کچھ بھی پالیسیز ہیں، پالیسیز تو بن چکی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں نیئر بخاری صاحب، سینٹرل سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ بخاری صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے جو آج وزیر اعظم نے بات کی ہے؟ ایک تو چلیں 48 گھنٹے میں بجلی بلوں پر ریلیف کا اعلان کرنے بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ جو انہوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی، کیونکہ مختلف پٹیشنز گئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے، تو وہ اس پر بھی عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا احترام کریں گے۔ شاہ جی اس پر کمنٹ کر دیں، پھر آگے ذرا پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پر بھی چلتے ہیں، اور پھر مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی۔ تھینک یو، شکریہ ضمیر حیدر۔ گزارش ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا کہ نیکسٹ 48 آورز میں کوئی ڈیسیجن، تو یہ پچھلے 3 دنوں سے کیبنٹ میٹنگز چل رہی ہیں، اور پرابیبلی نظر ایسے آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سولوشن ان کا نظر نہیں آ رہا، یا تو ان کے پاس کوئی پراپر ان پٹ نہیں ہے کنسرن منسٹریز سے، اور اس میں صرف ایک انرجی منسٹری کی بات نہیں ہے، اس میں منسٹری آف فائنانس کی بات بھی ہے، اور پھر اس کو ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور یہ بنیاد تو خیر ایگریمنٹس کی بہت پہلے رکھی گئی، پھر اس کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا گیا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا گیا، پھر یہ سارے تو لیٹس ہوپ فار دیٹ کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ود ان نیکسٹ 40 آورز، کیونکہ پبلک بہت پریشان ہے، وہ ایون کنزیومرز جو ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ سارے ہی پریشان ہیں جس قسم کے ریٹس دیے گئے ہیں،
اور ود ان نیکسٹ 48 آورس کو کیسی ریلیف دیں گے، کیونکہ بہت سارے بزنس کنسرنز ہیں، انہوں نے تو بل جمع کرا دیے ہیں، جو ہائر سائڈ تھی بل کی وہ بھی ان کو جمع کرا دیے. کل گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں پیسہ چلا جائے وہاں سے وڈرا کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. صحیح. آپ پیسے جمع کرا دیں سرکاری کھاتے میں، صحیح، ان کی واپسی بہت مشکل ہے. پھر آپ جیسے سینئر وکیلوں کے پیچھے پھر بھاگتے ہیں لوگ کہ خدا کے لیے ہمارے پیسے ریکور کروا دیں. ایگزیکٹلی. دوسری بات میں امپورٹنٹ جو کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر کے لیے، جی بھلا وہ آپ فیصلے کرتے رہیں، لیکن آپ روزمرہ کے معاملات کے لیے آپ آئے ہیں. یہ ڈالر دن بدن روپے کے مقابلے میں یہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ نے کیا میجرز لیے ہیں؟ وائی کانٹ یو اسٹاپ دی اسمگلنگ؟ مطلب آپ روز کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے ہیں اور جب تک اس کی اسمگلنگ نہیں رکے گی، آپ نے اوپن مارکیٹ کے ساتھ اس کو کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے پریشرز تھے، آپ نے اس کو آزادی دے دی، لیکن کم از کم اس کو کنٹرول کرنے کا تو سوچیں. جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت سارا ڈالر آپ کا اسمگل آؤٹ ہو رہا ہے افغانستان کو، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ منسٹری آف انٹیریئر کی ہے، پروونشل گورنمنٹس کی ہے. وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے؟ جب تک ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کی اسمگلنگ کو کنٹرول نہیں کریں گے، تب تک پرائسز نیچے نہیں آئیں گی. کیونکہ آپ کو مہنگا پیٹرول خریدنا پڑ رہا ہے، اور پیٹرول جب آپ مہنگا خریدیں گے تو آبویسلی اس کی پاور جنریشن بھی مہنگی ہوگی. تو وہ میجرز آپ لیں کہ ڈالر کو ایز اگینسٹ روپی اس کی جو ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے دن بدن، یہ ایک مہینے میں کوئی 22 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، 9 تاریخ سے لے کے ابھی تک. تو ٹرائی ٹو کنٹرول دیٹ. یہ خالی آپ کیبنٹ کی میٹنگ بلا لیں اور انڈیسائسو ہو کے اٹھ جائیں، یہ میجرز جو ہیں قوم کو کوئی فروٹس نہیں دیں گے، کوئی ریزلٹس نہیں دیں گے. بخاری صاحب بالکل میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹیکر سے صحیح. بخاری صاحب اسی پر دوسری بات ضمیر حیدر، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو کہے گی آپ باؤنڈ انڈر دی لا، انڈر دی کانسٹیٹیوشن آپ باؤنڈ ہیں ٹو اوبے اٹس آرڈرز. یہ کہتے ہیں ہم کریں گے، یہ کوئی احسان کریں گے آپ؟ صحیح. بات بڑی سیدھی ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، بہت ساری پٹیشنز پڑھی ہیں، بہت سارے کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہیں. کنٹروورسی بٹوین پریزیڈنسی، بٹوین الیکشن کمیشن آف پاکستان، بٹوین لا منسٹری، اور پھر پٹیشنرز بھی ہیں. تو لیٹ سی کہ کیا آتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ حکمرانی کا حق میرا آئین اس کو دیتا ہے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہو. صحیح. اور جتنا جلد انتخابات ہوں گے اتنا بہتر ہے، تاکہ وہ جو منتخب ہو کے آئیں گے نا وہ قوم کو اور عوام کو جواب دہ ہیں. یہ کیئر ٹیکر جواب دہ نہیں ہے. بالکل. کل 3 مہینے بعد چلے جائیں، ان سے کوئی کیا پوچھے گا؟ بالکل بخاری صاحب، لیکن ان کے اوپر کوئی بھار بھی نہیں ہے. حکومت بہت ضروری ہے. بخاری صاحب بالکل ان کے اوپر کوئی بھار بھی نہیں ہے. وہ جس قسم کی بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، یقیناً پالیسی ڈیسیژنز تو وہ شاید نہیں لے سکتے. ڈے ٹو ڈے میٹرز میں ایڈمنسٹریٹو میئرز لے سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، جس پر آپ نے اشارہ کیا کہ اسمگلنگ جو ہے وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے جس کو ان کو اس پر زور دینا چاہیے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پچھلے ابھی یہ میرا خیال میں کافی عرصے سے اسمگلنگ کی بات چل رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب جب آنریبل فائنانس منسٹر تھے تب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے اس وقت، جو ڈالر مستحکم ہوتا جا رہا ہے، روپی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ اسمگلنگ ہے. اور وہ اس وقت بھی معاملہ تھا، آج بھی معاملہ ہے. آج بھی جو مختلف منی چینجرز ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ جی ہم تو خود پریشان ہیں کیونکہ ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. آج 230 روپے میں بھی کوئی خریدنے جا رہا ہے تو اس کو ڈالر نہیں مل رہا. بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ انڈر کانسٹیٹیوشن وہ کوئی احسان نہیں کریں گے مان کے، لیکن اس سے اوپر آئین کہتا ہے 90 دن. تو وہ 90 دن کو تو وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ سپریم کورٹ تو پہلے بھی چیختا رہا جب کے پی اور پنجاب کی انتخابات ہونے تھے اس میں بھی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کی نہیں سنی گئی. تو اس دفعہ اللہ کرے سن لیں. لیکن آئین تو اپنی جگہ ہے جس پہ آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی صدر کے پاس بھی ابھی اختیار ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ آپ نے شاید یہاں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے یہ کہا تھا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک کنٹروورسی تو ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ماضی کی بات کی، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا آج بھی موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن شیڈول دے یا وہ ڈیٹ دے. صحیح. سپریم کورٹ کا اختیار آئین کی تشریح ضرور ہے، قوانین کی تشریح ضرور ہے. آج جو کنٹروورسی ہے وہ کنٹروورسی پریزیڈنسی، منسٹری آف لا اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے اور کچھ پٹیشنرز جو گئے ہوئے ہیں. کنٹروورسی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے اختیار ہمارا ہے الیکشن شیڈول اور ڈیٹ دینے کا. صدر کہتا ہے کہ یہ اختیار میرا ہے. منسٹری آف لا کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے. اور پٹیشنرز گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ وہ ڈائریکشن دیں گورنرز کو اور پریزیڈنٹ کو کہ وہ الیکشن ڈیٹ دیں. تو جب کنٹروورسیز آ گئیں، وہ کہتے ہیں نا پارٹیز ایٹ ویریئنس. صحیح. تو اب ڈٹرمن سپریم کورٹ نے یہ کرنا ہے کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق یہ ڈیٹ دینا کس کا کام ہے؟ ڈیٹ کی حد تک. شیڈول دینا پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو یہ کنٹروورسی جو ہے، اس کنٹروورسی کو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان نیکسٹ 10 days ریزالو ہونا چاہیے، تاکہ 9 کو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو 90 days آپ کے نومبر تک چلے جاتے ہیں. صحیح. تو بائی سپٹمبر 9 یہ ڈیسیژن آ جائے تاکہ 54 days الیکشن کمیشن کو مل جائے کہ وہ الیکشن کا انعقاد کروا سکے. صحیح. رہا معاملہ ڈی لمیٹیشن کا، صحیح. یہ معاملہ بھی اب سب جوڈس ہے. سب جوڈس ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ آئین پریویل کرتا ہے یا الیکشن ایکٹ پریویل کرتا ہے. یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارا موقع پیپلز پارٹی کا ہے، کہ آئین بالادست ہے اور آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے، اور پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اس آئین کو بچانے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صحیح. اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ میں اپنے اوپر حاکمیت کا حق اپنے منتخب نمائندے کو دیتا ہوں. بالکل صحیح. اس کے حق میں پرچی ڈالوں یا جو عوام کی رائے سے منتخب ہو کے آئے. میں یہ پرولونگ انٹرم سیٹ اپ میں بلیو نہیں کرتا ہوں، اور یہ مسائل حل بھی نہیں کر سکیں گے. حل وہی کرے گا جو عوام کو جواب دے ہوگا. بالکل. بخاری صاحب، جس طرح آپ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، تو پہلے بھی ہم بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف انتخابات سے آئے گا. تو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سپٹمبر تک اعلیٰ عدلیہ کو فیصلہ دے دینا چاہیے آنریبل سپریم کورٹ کو، تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو، اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات. سو یہاں پہ تو میرا خیال میں کوئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں، آج الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے. صحیح. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، میں نے ڈیٹیل تو نہیں پڑھی، لیکن جو اس کے کلپس چلے ہیں یا جو لیڈز آئی ہیں کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار تھا کہ وہ بیاونڈ 90 days جاتے. یہ آج کا ججمنٹ ہے نا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ ان پٹیشن کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر دیتی تاکہ مزید کنٹروورسیز نہ بڑھتی اور مزید انریسٹ اس طرح نہ ہو کہ قوم مضطرب ہے، اس اضطراب کو ختم کرنا یہ ہے کہ نئے انتخابات کی ڈیٹ دی جائے. جب ہماری ملاقات الیکشن کمیشن سے ہوئی تو ہم نے ان سے یہی درخواست کی کہ قوم کو اس اضطراب سے نکالنے کے لیے الیکشن کمیشن انتخاب کی ڈیٹ دے اور شیڈول دے، تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان آئے کہ قوم الیکشن کی طرف، انتخابات کی طرف جا رہی ہے. بالکل بخاری صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب انتخابات کی طرف آپ چل پڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا دھیان جو ہے وہ پھر الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور آپ بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں. بالکل ویری رائٹ. لیکن یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، جو آپ کے بھی کرٹکس ہیں، جو پیپلز پارٹی
के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये पहले सब कुछ मानकर निकले थे और अब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जी हम जमहूरी पार्टी हैं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इसलिए ये 90 दिन का जो है वो शोर मचाया जा रहा है। वरना अगर सीसीआई का जो उससे पहले अनाउंस कर चुके हुए थे राना सनाउल्लाह साहब भी और दीगर लोग भी कि जनाब जिस दिन अगर ये डिजिटल सेंसस नोटिफाई हो जाता है, डिलिमिटेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा और उसमें 40 से जो है वो 4 से 6 महीने लग सकते हैं, जिसमें अब शेड्यूल एक दे दिया है। 14 दिसंबर तक का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है डिलिमिटेशन के हवाले से। तो वो जायज है या वो भी गलत है आइन के तहत? देखिए ज़मीर अज़हर, मैंने ये परसों हमारी डेलीगेशन मिला तो हमने बड़ा वाज़े कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स भी थे, और मैंने उनसे कहा कि जनाब आप एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि इलेक्शन डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन डेट हम देंगे, तो ये आपका एक मौक़िफ़ है। तो जब आप एक फ़ैसला कर चुके हैं तो मेरे आर्गूमेंट्स का आपके पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ्रूटफुल नहीं है कि आप प्री डिटर्मिन्ड हैं, आप डिसाइडेड है, और मैं इसलिए आपको साथ इस पे आर्गूमेंट्स करना नहीं चाहता। सही, क्योंकि मैं अगर आर्गूमेंट्स करूं तो वो बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। आपने एक मौक़िफ़ अपना लिया है, आपके मौक़िफ़ को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सही, तो अब हम समझते हैं कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और मैंने इसीलिए कहा कि मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि खुदारा 9 सितंबर से पहले इसका फ़ैसला कर लें, सही, कौम को इस इस्तिराब से निकालें। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुखारी और साहब शेड्यूल सही, बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी तो एक ऑप्शन थी कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाए, आइन की बालादस्ती के लिए लड़े, इंतखाबात की तारीख मांगे और उन सुप्रीम कोर्ट को के पिटीशन लेके जाए कि जनाब आप डायरेक्शन दें इलेक्शन कमीशन को या जिसको भी आपने देनी है कि इंतखाबात हों। ऑप्शंस और इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? लेट्स सपोज कि अभी मामला अदालत में है, अगर फैसला जो आता है उसमें वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे हुए हैं, वो 14 दिसंबर के बाद ही 54 डेज का शेड्यूल देंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस अगर एक सिनारियो है तो उसके बाद क्या लाहे अमल होगा? देखिए, एक तो बाला पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया की वर्डिक्ट्स को, कोर्ट्स की वर्डिक्ट्स को माना है। हम माना इसलिए हमें इतराज़ होता रहा, लेकिन हमने उसको वायलेट नहीं किया। सही, हम उन जजमेंट्स पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहा, तो वो लेट देम डिसाइडेड। सही। अभी हम समझते हैं कि हमारी जो लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी उसमें हमारा यही डिसीजन था कि हम जब 29 को इलेक्शन कमीशन से हमारा डेलीगेशन मिलेगा तो हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे, और जो उसका रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस पे हमारी अगली सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी, जिसमें हम अगला लाए अमल का फ़ैसला करेंगे कि हमने अपना मौक़िफ़ आवाम के पास लेके जाना है, अदलिया के पास लेके जाना है, कहाँ जाना है, ये हमारी सीईसी फैसला करेगी। ठीक है। क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप दे दे, शेड्यूल दे दे, डेट दे दे, तो उन्होंने हमें कहा कि हम इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें डेलिब्रेशन करेगा और फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। हम उनकी इन्फॉर्मेशन के मुंतज़िर हैं। सही, बिल्कुल सही। जब वो इन्फॉर्म करेंगे उसके बाद हम सीसी की मीटिंग लाहौर में कर लेंगे। सही। बुखारी साहब, मुझे ब्रेक का जा रहा है, क्विक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आएंगे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ होंगे, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अब सियासत, ये तो इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, लेकिन अब सूरत हाल शायद कुछ और भी खराब हो रही है पीपल्स पार्टी के लिए, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बुखारी साहब, एक चीज़ बताएं कि हमने देखा कि 9 अगस्त के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी रवाना हो गए लंदन। शायद उनके अहलिया की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने कायद के पास भी जाना था और मुशावरत भी करनी थी। फिर बहुत सारे लीडर्स उनके चले गए, साग डार साहब भी चले गए, और जो थे, अब इतलात ये आ रही हैं कि बल्कि हमें कराची से कंफर्म भी हमने किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, और अब वहाँ पर कोई कट लगने जा रहा है, और बहुत सारे सिंध के मिनिस्टर्स भी वहाँ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि नो फ्लाई लिस्ट में कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स के, और बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इस पे कुछ बताएं कि क्या वाकई कोई मामला गड़बड़ हुए हैं किसी इशू पर, किसी लेवल पर, किसी पावर सेंटर से? थैंक यू। मेरे नॉलेज में तो बराह रास्त बात नहीं है कोई सर। बहुत सारी बातें जो स्टोरी अखबारात पे आती हैं या एक ओपिनियन बनाया जाता है, तो बाद एजम्पशंस पे या स्पेकुलेशंस पे भी बातें होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम हमेशा ख़िलाफ़ रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, और हम ये समझते हैं कि जो भी मामलात हों आइन और कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए भी एग्जीक्यूटिव को अपने वो इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में किसी को कोई केस भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हमने कभी किसी के नहीं बनाए, और हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं वो हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये उन लोगों का फंडामेंटल राइट है, तो हम यही समझते हैं। तो एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये भी हम इस पे बिलीव करते हैं। तो ये बाज़ खात स्पेकुलेशंस होती हैं। हमारी क़यादत अगर बाहर, तो जरदारी साहब का आपको पता है कि उनका एक आँख का एक मामला था, पिछले दिनों में वो गए हुए थे, उनका एक प्रोसीजर था, तो वो अपने चेकअप के लिए वो ज़रूर दुबई जाते हैं। बाकी अखबारात में था कि वो कुछ मिनिस्टर्स गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली 1 घंटे की फ़्लाइट है, माइट भी उनको क़यादत ने बुलाया हो या उनका कोई पर्सनल मैटर्स हो, प्राइवेट विजिट पे गए हों। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि केयर टेकर्स को उस एक्सटेंट में नहीं जाना चाहिए। ये फ़ैसले आने वाली हुकूमत को करने चाहिए कि किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है तो उसका एहतसाब होना है नहीं होना, उनको फ़ैसला करें। आपका काम है डे टू डे अफेयर्स, आप उस तक अपने आप को महदूद रखें और फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को इन कंडक्टिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। वो अपने मामलात को पोलिटिसाइज ना करें। सही बुखारी साहब, लेकिन फर्ज करें कि एक केयरटेकर सेटअप मौजूद है, उनके पास कुछ शिकायतें आती हैं कि जी ये करप्शन हो रही है या हुई है, इसका नोटिस लें, इसके ऊपर कुछ एक्शन लें, तो वो डे टू डे अफेयर्स में मामला नहीं आएगा। और दूसरा, ये शायद आने वाले दिनों में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड जा रहे हैं, बहुत मतलब ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी जा रहे हैं, हमारी इतलात जो है ज़राए बता रहे हैं कि, और ये एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेस कम्युनिटी की भी तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे मुआशी हो चुके हैं कि जहां जहां पे भी अगर करप्शन हुई है तो अब रिकवरी करने का मोड आ रहा है उनका। अगर तो कोई क्राइम कमिट हुआ है 14 अगस्त के बाद, जब से ये इंस्टॉल हुए हैं, फिर तो ये करें, लेकिन अगर उससे कबल कुछ मामलात थे तो फिर इसको छोड़ दें आने वालों पे। जब तक ये मसनद इक़्तिदार पे हैं और उस वक़्त अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है तो वो डे टू डे अफेयर में आएगा। अगर माजी में कोई बात हुई है और उस वक़्त की एजेंसीज़ ने, उस वक़्त की अदारों ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनको भी वो एक्शन नहीं लेना चाहिए, फिर आने वाली मुंतखब हुकूमत पे छोड़ दें। हाँ, अगर 14 अगस्त जब से ये इंस्टॉल हुए हैं गवर्नमेंट में,
ان دنوں میں اگر کسی نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا, کوئی کرائم کمٹ کیا ہے, تو یہ بالکل ضرور کرے, ادروائز ان پہ اسٹگما آئے گا. بالکل صحیح, ویری فیئر. پہلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, صحیح, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, جو بیسکلی ان کا مینڈیٹ بھی نہیں, بنتا بھی نہیں ہے, بیکاز کیونکہ یہ تو سیاسی نہیں ہے, مطلب غیر سیاسی تو اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کو سیاسی ہونا نہیں چاہیے, بننا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہ انتخابات کی فیئر اینڈ فری ہونے پر بھی بہت سے سوالات بنتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا بخاری صاحب. بخاری صاحب ایک چیز, مطلب پنجاب کی کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی کہا کہ جناب یہ تو بہت ہی خاص پاکستان جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین کو چیئرمین ہیں ان کے بڑے خاص تابعدار آدمی ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ریئیکشن آیا کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جی یہ جو ہیں وہ جانبداری دکھا رہے ہیں کسی اور طرف. اسی طرح کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو آپ لوگوں نے لگائے سندھ میں, ان کے اوپر بھی اب سوالات اٹھانا شروع کر دیے گئے. تو کیا یہ کیا مشاورت نہیں ہو رہی تھی ان ناموں پر, ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا؟ اگر فیڈرل میں وفاقی جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ بھی اگر اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بس کرپشن کو پکڑنا ہے, چاہے وہ پہلے ہوئی تھی چاہے اب ہو رہی ہے یا جب بھی ہوئی تھی اور اکراس دا بورڈ, تو وہ اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, وہ آپ نے صحیح بتایا, ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹھیک, تو وہ اپنے مینڈیٹ سے بیانڈ کیوں جائے؟ اگر پچھلی منتخب حکومت نے نہیں کیا تو آنے والی منتخب حکومت احتساب کر لے. ان کا اختیار تو فار اے لمیٹڈ پیریڈ ہے. لیکن آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ اچھا بخاری صاحب چلیں, ان کا اختیار نہیں ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں سے؟ نہیں, میرے نالج میں براہ راست تو نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے مجھے کبھی بھی اس قسم کا نوٹس کبھی بھی نہیں آیا. نہیں ماشاءاللہ جی, اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسا نوٹس کوئی آئے, لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کچھ جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں, وہ تھوڑے سے بائٹ بھی آپ کے پاس, لیکن میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کسی نے کنوے مجھے کی ہو. اچھا آپ کے پاس نہیں ہے, چلیں بالکل صحیح. بخاری صاحب اب تھوڑا سا معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ الیکشن موڈ میں آ چکی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوگی کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سیاست سے ہٹ جائیں, ان کو نااہل ہو جائیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, یا بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ہٹ جائے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے باقی جماعتوں کو کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی منظر عام پر رہے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. اصل دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. اگر کسی قیادت نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو جو قابل دستاندازی پولیس ہو, اس کو تو وہ فیس کرنا پڑے گا. جو بلے کا نشان ہے اس میں پی ٹی آئی کی اپنی کوتاہی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کروائے نہیں, اور انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ جو آپ اپنا منشور بناتے ہیں یا آرگنائزنگ رولز بناتے ہیں جماعت کے, تو اس میں درج ہوتا ہے کہ پارٹی الیکشنز کتنے عرصے بعد ہوں گے. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رولز ہیں اس میں ہے کہ آفٹر ایوری 4 ایئرس, اور ہم 4 سال بعد انٹرا پارٹی الیکشنز کرا کے الیکشن کمیشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں. صحیح. اور جب ہماری انٹیمیشن جاتی ہے تو اس میں انلسٹمنٹ آتی ہے. جس پارٹی کی انڈر دی الیکشن ایکٹ انلسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ایلیجبل ہوتی ہے انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے. صحیح. تو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. صحیح. تو آپ کنونسڈ ہیں کہ بلے کا نشان شاید بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے, رائٹ؟ ابھی انہوں نے آج کوئی, میں نے اخبارات میں پڑھا, کوئی جواب جمع کروایا ہے. صحیح. جو پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کی انلسٹمنٹ ہو. دیکھیں نا, ہم انلسٹمنٹ کراتے ہیں, تیر کا نشان لیتے ہیں یا تلوار کا جا کے نشان لیتے ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے. چلیں, تو بالکل میں سمجھ ایک بات. جی. دوسرا,
دوسرا ضمیر عدل بات یہ ہے کہ ہو کین ہیڈ اے پولیٹیکل پارٹی، وہ بھی قانون میں درج ہے کہ کوئی کنوکٹڈ آدمی جو ہے، جو ایلیجبل نہیں ہے، جو کوالیفائڈ نہیں ہے ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ، ہی کین ناٹ ہیڈ اے پارٹی. سو مطلب یہ نہیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ایلیجبل ہو، جو کوالیفائڈ ہو. تو میاں نواز شریف صاحب اگر ہیڈ نہیں ہے پارٹی کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ ممبر نہیں بن سکتے نا پارلیمنٹ کے. سو مطلب پھر مطلب برابری تو یہی بنتی ہے ایز وی اسپیک. نہیں، وہ ممبر بھی نہیں بن سکتے، وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں بن سکتے. صحیح، بالکل صحیح. اسی لیے شہباز شریف صاحب پارٹی ہیڈ ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. بخاری صاحب اسی لیے عمران خان بھی ٹھیک جی وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. صحیح، بالکل صحیح ہے. لیکن ان کے اوپر تو ابھی عدالتوں نے فیصلہ دینا ہے، یا جو سزا ہو گئی ہے وہ اس کے تحت ہی وہ نہیں رہ سکتے. سزا ہوگی ہے. اوکے چلیں، بالکل. اچھا بخاری صاحب سزا ہوگی ہے. صحیح، ابھی بیل پہ ہیں وہ، ٹھیک ہے. مطلب ایک بیل ہونا اور بات ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آئی ایگری جی، آئی انڈرسٹینڈ. وہ نہیں، میں تھوڑا سا ضمیر عدل جی پلیز اور کلیئرٹی کر دوں اس پہ جی کہ ان کو 3 سال کی، دیکھیں اس میں جو ہے سزا ہو سینٹنس چکی کو ہے. سسپینڈ کیا ہے، صحیح، کنوکشن کو نہیں کیا. صحیح، بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. وہ کنوکٹڈ ہیں. آئی ایگری سر. بس وہ کنوکٹڈ ہیں. بخاری صاحب اگر اپیل میں وہ ایکوٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر وہ ایلیجبل ہوں گے. پھر ایلیجبل ہوں گے. بخاری صاحب ایک چیز بڑی کہی جا رہی ہے کہ جی عوام کے سامنے جب جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ بڑی کنویننٹلی کہے گی کہ جی ہمارے ذمے جو کام تھے ہم نے تو بہت اچھے کیے، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے اور ان کی تعریف وزیر اعظم نے بھی کر دی تھی. تو یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو آفات گری ہوئی ہیں، یہ جو بجلی مہنگی ہے، کیونکہ آپ کے بہت سے لیڈرز کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جب الیکشن میں جائیں گے تو آپ یہ برڈن جو ہے وہ شیئر نہیں کریں گے جب آپ پی ڈی ایم کے ساتھ الائنس میں تھے، یا انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیں گے؟ اور کوئکلی، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو پی ایم ایل این کے ساتھ؟ دیکھیں، اگر ہم سے کسی نے رجوع کیا، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں واپس میں ہم سے رجوع کیا تو ہماری سی فیصلہ کرے گی. ایک بات. دوسری بات، عوام اپنی دیکھیں گے پرفارمنس کس کی کیا تھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہماری پچھلی پروونشل گورنمنٹ نے تھر کول سے جو بجلی آج جنریٹ ہو رہی ہے 3000 میگا واٹ، اس کی کاسٹ 5 to 7 روپیز ہے. یہ دیکھ لیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. اور وہ 3000 میگا واٹ جو سینٹرل پول ہے اس میں وہ شامل ہے. صحیح. تو جو آپ کی کاسٹ کو ریڈیوس کر رہی ہے. بالکل صحیح. تو ہماری پرفارمنس قوم کے سامنے ہے، ہم چھوڑتے ہیں قوم پہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کس نے کیا پرفارم کیا. صحیح. اور دے آر دی بیسٹ جج ناؤ. دے آر دی بیسٹ جج ناؤ. بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ماہر معاشیات ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا کہ 48 گھنٹے میں بجلی بلوں پر ریلیف کا اعلان کریں گے. کیسے کریں گے؟ کل تک تو ہمیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ آئی ایم ایف کے نے پلان مانگا ہے، ہم اس کو پلان دیں گے اور شاید وہ بھی نہ مانے. تو ابھی یہ کس طرح دیں گے اور کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ کہ جی ڈیفرڈ پیمنٹس کے جی قسطیں کر دیں گے، یا کوئی باقاعدہ کوئی سالڈ ریلیف نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں ابھی اگلے 2 دن لگ جائیں گے کہ تھوڑا سا کلیئر ہو کہ آئی ایم ایف 2 چیزیں پوچھے گی. ایک تو پوچھے گی کہ ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس ریونیو کہاں سے آئے گا، اور اگر ریونیو کا کوئی آلٹرنیٹو دکھایا جا سکتا ہے، جو کہ میرے خیال میں اگر ہم پی ایس ڈی پی میں سے برک اینڈ مارٹر پروجیکٹس جو ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں والے، اگر وہ سلیش کر دیں، جو صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں میں
جیسا کہ آپ کو یاد ہے بجٹ ٹرانسمیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب کے 6 مہینے کے ترقیاتی جو بجٹ تھا وہ وفاق کے 6 مہینوں کے برابر ہے تقریباً. تو اگر وہاں سے جو صوبوں کی ترقیاتی پروگرام ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ علیحدہ کر دیے جائے تو پھر تو ایک ریونیو دینے کی گنجائش جو ہے وہ بنتی ہے کہ جی یہ ہم ریلیف دے رہے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسیز اگر اس میں سے 30% کے قریب جو ٹیکسیز ہے بلوں میں اگر ان کو ہم ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ جی یہ پی ایس ڈی پی سے پیسے بچا کے یہاں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے اور وہ ریلیف آنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہے اگر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بلوں کی پیمنٹ ہے تو وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن کر کے ہی اناؤنس کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے انرجی سرکولیٹ میں اضافہ کر رہا ہوگا, ریکوری نہیں ہو رہی ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ٹیکٹفلی ہماری اکنامک ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس پہ نیگوشیٹ کر سکتی ہے. صحیح, بالکل صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتا رہے تھے کہ جی اب کیونکہ ڈالر قابو نہیں آ رہا, بالکل بھی نہیں آ رہا, آج 330 روپے میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا, لوگ خریدنا چاہتے تھے, اور انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ تقریباً 306 یا اس کے لگ بھگ پہنچ چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ ڈالر کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے تو آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے بجلی کی وہ کم نہیں ہوگی, تو آپ ریلیف کیسے پاس آن کر سکیں گے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, چونکہ یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ ہر 2 مہینے کے بعد لگ کے آتی ہے. تو ابھی اگست میں ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا آپ کو اکتوبر کے بل میں نظر آ جائے گا. ڈالر جو ہے اس کے نہ رکنے کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی چیز تو جو ایک پینک بائنگ وہ شروع ہو گئی ہے, کیونکہ گزشتہ 16-17 روز آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے, روپیہ گر رہا ہے, تو یہ ایک پریڈکٹیبل ہو گیا کہ جی روپیہ گرنا ہی گرنا ہے, لہٰذا لوگوں نے ڈالر کو سٹور کرنا شروع کر دیا ہے. جو امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے تھے وہ بھی جا رہے ہیں, لیکن افغانستان میں اسمگلنگ کا سلسلہ بھی نہیں رک پا رہا. اگر 15,000 لوگ جو ہے وہ روزانہ پرمٹ لے کے افغانستان ٹریول کرتے ہیں پاکستان سے اور ہر ایک کو لیگلی $1,000 لے کے جانے کی اجازت ہے, تو $1.5 ملین تو یہی ہے جو کہ آپ کا ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے پاکستان سے افغانستان, اور اس کے علاوہ اسمگل بھی ہو رہا ہے. تو یہ مختلف جو فیکٹرز ہیں جب تک ان کو نہیں روکا گیا تب تک ڈالر کی اڑان کا سلسلہ نہیں رکے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس کو روک سکتا ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے کہ تھوڑا سا ڈالر کا انفلو شروع ہو جائے. بھلے وہ جنیوا پلیجز جو ہے اس کے لیے پروجیکٹ بنا کے شروع ہو, یا ابھی 20 اہم ممالک کے سربراہان مملکت جو ہے وہ دہلی میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے 9 اور 10 سپٹمبر کو G20 کانفرنس کے لیے. تو وہاں جاتے ہوئے یا واپسی پہ اگر ان میں سے کسی ڈگنیٹری کو, سعودی کراؤن پرنس کو یا چائنیز جو ہیں پریزیڈنٹ, ان میں سے کسی کو پاکستان انوائٹ کیا جا سکے تو ان کی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ سینٹیمنٹ تھوڑے سے پازیٹیو کر دے گی. تو فی الحال مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو رہے ہیں, اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے کاکڑ صاحب کی یہ کافی پازیٹیو رول پلے کرے گی, چونکہ حکومت کو سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, آئی ایم ایف کا امبریلا ہے, اور اس پروگرام میں بیلنس آف پیمنٹ کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. اس میں $28 بلین کا جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس اس کا پلان موجود ہے, اور وہ پلان شیئر کیا جانا چاہیے تاکہ پینک. بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن نگراں وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ واویلا زیادہ مچایا جا رہا ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو بھی مطلب ہم آپ سے بھی رہنمائی لیا کرتے تھے کہ بہت سے معاملات پہ آپ بتاتے تھے کہ ہم ویور لے سکتے ہیں, آئی ایم ایف ہمارے لیے تھوڑا سا ریلیکس کر سکتی ہے شاید. تو اب کیا ہم وہ سب چیزیں کراس کر گئے ہیں, اب کوئی امید نہیں ہے کوئی ویور مل جائے فار دا ٹائم بینگ, 1 کوارٹر کا 2 کوارٹرز کا, تاکہ ہم کہیں سے اور سے. اور دوسرا جو آپ نے یہ بات کی کہ کوئی دوست ممالک کی طرف سے کوئی پازیٹیو یعنی اسٹاپ اوور کرتے ہوئے یہاں چلے جائیں اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دے دیں تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا مارکیٹ سینٹیمنٹ پہ. تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا پہلے تو سنا تھا لیکن اب ان کا بھی کینسل ہو گیا ہے, کوئی 3-4 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے کا تھا. تو یہ چیزیں بہت میٹر بھی کر رہی ہیں. تو آئی ایم ایف بھی ان کو کہتا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم دیکھیں گے. تو کیا ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم کوئی ویور لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دوست ممالک کی کچھ گارنٹیز دینی پڑیں گی ان کو؟ دیکھیں ویور جو ہے وہ اگر طویل پروگرام ہو طویل عرصے کا تو اس پہ تو ویور مل سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پروگرام جو ہے وہ
آپ کا 3 سال کا ہے تو اس میں 1-2 کوارٹر جو ہے وہ ویور لے لیں, لیکن جب پروگرام میں ٹوٹل 3 کوارٹرز کا ہے تو اس میں ویور لینے کا مطلب خودکشی ہوگی. ویور کا مطلب یہ ہوگا کہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا, پروگرام سسپینڈ ہو جائے تو آپ سیدھے ڈیفالٹ میں جاتے ہیں, یا جو اگلا آپ کو پروگرام مارچ میں لینا ہے 3 سال کا وہ سارا جو پارٹائز ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ویور لینا یا IMF کی ساتھ کمٹمنٹ سے انحراف کرنا کوئی دانش مندی ہوگی, وہ بلکہ الٹا ہمارے معاشی مسائل میں اضافہ کرے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی اس وقت بحران ہے اور جو بھی سرکولر ڈیٹ بنا ہوا ہے یہ وہ ہمارے پرانے IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں, پہلے ڈالر پیمنٹس اور پھر اس کے بعد جتنا وہ ریپیٹریٹ کر سکتے تھے وہ باہر لے کے جاتے رہے, وہ ہے. ہم کسی بھی طرح انٹرنیشنل گارنٹیز, سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں ان ایگریمنٹس کی, ہم ان کو بھی ابھی کنونس نہیں کر سکتے کہ کچھ رعایت کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ پچھلی حکومت نے شاید کی تھی کچھ تھوڑی بہت. اس میں چائنیز کے ساتھ بات چیت چل سکتی ہے, لیکن چائنیز نے یہ کہا تھا کہ جو جینکوز ہیں جو گورنمنٹ کے اپنے اونڈ بجلی گھر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی شرائط رکھی جائیں, ان کا پروفٹ مارجن بھی اسی طرح سے پاکستانی جو ڈومیسٹک پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی سیم وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی جائیں جو کہ چائنا سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اگر جو ہم اپنے مقامی IPPs ہیں اگر ان کے ساتھ پہلے نیگوشیٹ کرے تو پھر چائنا کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ IPPs کی بہت سی پیمنٹ سٹرک ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ڈالرز نہیں تھے, ہم پے نہیں کر رہے. تو اگر ان کو ان کی کچھ پیمنٹ ریلیز کی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ فیور مانگی جائے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کا ادھار کسی جگہ پھنس جائے اور وہ آپ سے تھوڑے سے پیسے واپس کر کے آپ سے کوئی فیور مانگے تو آپ فوراً دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اگین یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کس حد تک انرجی ڈپلومیسی جو ہے وہ کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب 1 جولائی سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 12% کمی آئی ہے ایکسپورٹس میں, اور ہمارے پاس ایک ہی مطلب ریمیٹنسز کے علاوہ ایک ہی ہے, اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ڈالرز میں تو ایکسپورٹ ارننگز ہیں جو کہ ڈالرز میں آتی ہیں, اور ریمیٹنسز بھی کم ہو چکے ہوئے ہیں. تو انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے, مہنگی بجلی, مہنگی گیس, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح مینیج کریں گے؟ تو یو بورو مور ٹو ریٹائر. ایکسپورٹ جو ہے, ایکسپورٹ میں تو ہم اس وقت وقتی طور پہ نان کمپیٹیٹو ہوئے پڑے ہیں, تو ایکسپورٹ تو نہیں آئے گی. ریمیٹنسز جو ہے وہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پہ کم ہوئی پڑی ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ جنیوا پلیجز ہیں $9 بلین کی, جو پہلے اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ IMF پروگرام میں نہیں تھے ہم, اب ہم IMF پروگرام میں ہیں. اب وہ اس صورت میں آئیں گی اگر ہم کوئی ٹینجیبل پروجیکٹس بنا کے دیں ان پلیجز کے لیے, کیونکہ وہ بجٹری سپورٹ نہیں بلکہ اگینسٹ پروجیکٹ ملنے ہیں. تو ایک انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن باڈی یا کوئی ایک کیبنٹ کمیٹی بن جانی چاہیے جو کہ فوری طور پہ جو ہے دن رات ایک کر کے 3-4 کنونسنگ پروجیکٹ فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے بنا دیں, تو ایٹ لیسٹ کچھ پیمنٹ جو ہے جنیوا پلیجز سے وہ ڈالرز کی شکل میں آ جائے اور تھوڑا سا انفلو جو ہے وہ بہتر ہو سکے. انفلو بہتر ہو سکتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کہیں جانا ہے, لیکن کوئکلی میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کے پاس سخت ڈیسیژنز لینے کا روم اویلیبل ہے بیکاز دے آر ناٹ گوئنگ فار الیکشنز. تو ابھی یہ جو ہے جس طرح بجلی مہنگی یا مطلب یہ چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں. ضمیر مسئلہ یہ ہے کہ انٹرم جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ فلپ سائڈ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں جب مشکل ڈیسیژن لیے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو فیور کرتے ہیں, باقی آدھا ملک جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. جو نیوٹرل یا انڈیپینڈنٹ جب سیٹ اپ آتا ہے تو ان کے پیچھے تو کوئی بھی پولیٹیکل فورس نہیں. تو اب PMLN جو ہے اس کے سوا باقی تمام سیاسی جماعتیں احتجاج میں شامل ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کہ کل کو PMLN جو ہے وہ بھی احتجاج کرنا شروع ہو جائے تو پھر جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کیا کرے گا, کیونکہ اس کی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ون ہوپس کہ جو موجودہ ٹیم ہے یہ کچھ دانشمندانہ فیصلے کرے گی اور ہمیں نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن with what face they can go for agitation, because ابھی تک کوئی نئی پالیسی تو یہ نہیں لے کے آئی نگراں حکومت. پالیسی دو ہفتے ہوئے نا, 2 ہفتے میں تو پالیسی آ بھی نہیں سکتی ہے. ابھی تو 17 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا وزراء نے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی کا جو بحران ہے اس سے کیسے نکلتے ہیں, اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے. نہیں تو پھر سیاسی جماعتیں کیوں ایجیٹیشن کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کچھ انہی کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا نتیجہ ہے. ظاہر اپنے ووٹر کو تو سب نے منہ دکھانا ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارا ہی کیا ادھر ہے.
इनके पास कितना रूम हो सकता है, कितना मैक्सिमम कितना रूम हो सकता है रिलीफ देने के लिए, किस किस सेक्टर्स में? डिपेंड करता है कि ये वो रिलीफ देने के लिए रेवेन्यू कहाँ से मोबिलाइज करेंगे. अगर कर पाएंगे तो जरूर, अगर नहीं कर सकेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. लीकेजेस तो बताई जा रही हैं 600 अरब रुपए की तो करप्शन होती है एफबीआर में, तो वो रातों रात तो वो खत्म नहीं होगी. अभी तो हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि रिलीफ कहाँ पे मिल सकता है, और उसके लिए यही है कि फौरी तौर पे पीएसडीपी को स्लैश करें, उसमें से ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट निकालें, और वो जो रकम है वो आईएमएफ को दिखाएं कि जिससे रिलीफ दिया जा सकता है. डॉक्टर साहब बस लास्ट क्वेश्चन क्विकली. एक मैं हमेशा आपसे बात करता होता हूं कि आपकी फॉर्मल इकोनॉमी अगर इतनी वीक हुई हो तो क्या आज पाकिस्तान की जो पैरेलल, जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, उसमें इतनी जान है कि चीजें सस्टेन कर सकें? और दूसरा, एक कोई एमबीएस प्लान बी भी है, एमबीएस फॉर्मूला, कि जनाब जो कोई प्लान बी सी डी नहीं है इस वक्त. पहले भी मैंने कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि आईएमएफ ही आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है. उसके अलावा अगर कोई प्लान होता तो अब तक वो इम्प्लीमेंट हो चुका होता, पिछली हुकूमत इम्प्लीमेंट कर जाती. नहीं सर, मैंने जो बात शुरू की थी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैक्सिमम क्या क्या कर सकते हैं ये, चलें प्लान ए बी सी आईएमएफ है, इसके होते हुए क्या किस तरह मैनेज कर सकते हैं? कोई एक छोटी मतलब जो, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस वक्त आपके पास जेनेवा प्लेजेस का एक क्वेश्चन है, वो $9 बिलियन कमिटेड है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए और उनमें से कुछ ले आइए. और सेकंड जो है वो अपने जो ब्रिक एंड मॉर्टर एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर दें, ताकि वहां से आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए रेवेन्यू का, ताकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में लाया जा सके. बाकी सारी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, और वो तभी पॉसिबल होंगी जबकि हमारे पास कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके पास एक लॉन्गिश मैंडेट हो काम करने का. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब आपके वक्त का. नाज़रीन, सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, मौशी मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. आज निगरान वज़ीर आज़म ने बताया कि जो बिजली के बिलों का मामला है उसको कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जो है वो दिखाया जा रहा है. और यकीनन जिस तरह डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब भी कह रहे थे कि जो सियासी जमातें हैं, जो बेसिकली सब कुछ किया धरा उनका है, और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट, जो इस वक्त सियासतदान हैं लेकिन इंडिपेंडेंट सियासतदान हैं, वो हम कहते हुए उनको सुन रहे हैं कि बहुत पहले बहुत ख़राब किया पीटीआई की हुकूमत ने, लेकिन ये 16 महीने जो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलायंस गवर्नमेंट थी 16 महीने की, ये कुछ खातिर खा बेहतरी नहीं ला सके. और ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है. डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने भी कहा कि जी बहुत ही बुरे हालात कर दिए गए मईशत के, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम स्पैन नहीं बताया कि जी किन्होंने किए. यकीनन बहुत अरसे से ये मामला चलते आ रहे हैं. अगर 1994 के आईपीपीज के मुआहदे देखें तो वो बहुत अभी भी उनके ऊपर सवालिया निशान है. फिर जिस तरह के उनको फेवर्स देते गए, उनका जो सर्कुलर डेट बढ़ता गया, और वो सारा चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, और आज जो है वो हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं. दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ का जो एग्रीमेंट था, अगर वो चंद दिन पहले, यानी कि चंद महीने पहले, अगर 2-3 महीने पहले हो जाता तो उसमें भी हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती. और क्योंकि जितना वो ताखीर में जाते गए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिलने में, उसकी वजह से भी आज हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेसिकली कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, इट्स अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर, जो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि जो कि बेसिकली निगरान हुकूमत जो है वो कर सकती है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. आपकी कंट्रोल जो कमेटीज होती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज, उनको आपको जो है मुतहरिक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो होल्डर्स जो कि ज़ख़ीरा अंदोज होते हैं, उनके हाथों नुकसान उठा रहे हैं. बहुत सारे मनमानी करके कीमतें मांग रहे हैं और वो ले रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंटली जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को अभी बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए कि ठीक है, जो एक अलाउड है डॉलर ले जाने को हमारे अफगानी भाइयों को, वो ले जा सकते हैं, लेकिन अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसको फिलफौर रोकना होगा. और अगर वो हम नहीं कर सके तो फिर उस पर डॉलर पर जो है रुपये पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह है, वो हम उस पर नहीं काबू पा सकेंगे. अब तक के लिए इतना ही. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.